چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو تینوں مسلح افواج کے دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق گارڈ آف آنر جی ایچ کیو میں چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز کے تقرر کی مناسبت سے پیش کیا گیا۔ تقریب میں چیف آف دی نیول اسٹاف اور چیف آف دی ایئر اسٹاف نے شرکت کی۔ مارکہ حق کے دوران مسلح افواج کے دلیر جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف بھی کی گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کو جی ایچ کیو میں گارڈ آف آنر، تینوں مسلح افواج کے دستوں کی سلامی، ایئر چیف، نیول چیف اور دیگر سینئر عسکری حکام کی بھی تقریب میں شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف وہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ مارکہ حق قوم اور پاک فوج کے جوانوں کی بہادری کی تاریخ میں سنہری باب ہے۔ مارکہ حق کے ملٹی ڈومین آپریشنز اب مستقبل کی جنگی حکمت عملی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ یہ آپریشنز نصابی مثال اور ایک جامع کیس اسٹڈی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا، ضروری ہے ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ بڑھتے اور بدلتے خطرات کے پیش نظر ایسا کرنا ضروری ہے۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم پاکستان کی خود مختاری علاقائی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سب یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جاں بازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ تقریب میں پاک نیوی اور پاک فضائیہ کے ہیروز کو مارکہ حق میں بہادری پر اعزازات دیے گئے۔ عادل راجہ کو لندن ہائی کورٹ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت کے جج رچرڈ سپیئرمین نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت احکامات کے مطابق عادل راجہ جھوٹے دعووں پر معافی تمام اکاؤنٹ سے شائع کرے گا، جو 28 دن تک وہاں موجود رہے گی۔ عادل راجہ کو 3,10,000 پاؤنڈ جمع کروانے ہوں گے۔ عدالت عادل راجہ کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ اور 2,60,000 پاؤنڈ عدالتی اخراجات کی مد میں 22 دسمبر تک جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے حسیب ارسلان، ڈائریکٹر انٹرنیشنل افیئرز ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ حسیب، مزید کیا احکامات دیے گئے ہیں عادل راجہ کے خلاف؟ جی بالکل، یہ وہی فیصلہ ہے جو آج سے کچھ ہفتے پہلے جو ہے وربلی سنایا گیا تھا، اور آج اس کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق 22 دسمبر سے پہلے 3,10,000 پاؤنڈ جو ہے وہ عادل راجہ کو جمع کروانے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے تمام سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر پبلکلی جو ہے اپولوجائز کرنا ہوگا، معافی نامہ جاری کرنا ہوگا، جو کہ 28 دن تک انہیں تمام پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کا کوئی بھی مواد جو ہے وہ پبلش کرنے سے گریز کریں گے۔ تو ایک طرف تو یہ جاری ہے، لیکن دوسری طرف وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہے انہوں نے آج بڑی اہم ملاقات کی ہے فارن آفس میں، جہاں پہ اسپیشلی جو منسٹر ہیں اسائلم کے، کیونکہ عادل راجہ اسائلم پہ ہیں، تو جو منسٹر ہیں اسائلم کے ان کو بلایا گیا تھا اور ان سے ملاقات کی، اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے اور اس کے بدلے برطانیہ ٹھیک ہے، عادل راجہ کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس متعلق، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی دفتر خارجہ کے حکام سے ملاقات، امیگریشن پر بات چیت اور پاکستان کو مطلوب افراد کی حوالگی سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں انڈر سیکرٹری ہمیش فالکنس اور بارڈرز اینڈ سیکیورٹی ایلیکس نورس شامل تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی دفتر خارجہ میں ملاقات 1.25 گھنٹہ جاری رہی، جو 30 منٹ کی شیڈیول تھی۔ In the celebration of the 54th UAE National Day, Eid al-Ittihad, and on this joyous occasion, I extend my heartfelt congratulations to the leadership and people of the United Arab Emirates, our brothers and sisters. My heartiest felicitations to my dear brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and ruler of Abu Dhabi, as well as His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai. Ladies and gentlemen, my earliest memories of the UAE are of a land that believed in possibilities long before they became realities.
witnessing the UAE's remarkable journey as it attains new heights of progress fills all of us with profound admiration for not only His Highness, my very dear brother Mohammed bin Zayed, President of UAE, but his great late father, Sheikh Zayed, may Allah grant, place him in Jannah, who was the real architect of this great brotherhood, fraternity and friendship between Pakistan and UAE. My friends, today we also honor the enduring spirit of brotherhood that binds our two nations. Pakistan takes great pride in its strategic partnership with the UAE, which continues to deepen across nearly every domain of life. Our economic partnership stands as a shining example of this collaboration, with the UAE lending critical support to our economy. Excellency, with Pakistan's economy stabilizing, we stand ready to welcome Emirati investment in renewable energy, AI, fintech, agriculture, and minerals. Ladies and gentlemen, at the heart of our enduring relationship lie our people, the 1.8 million Pakistanis who consider the UAE as their second home and who contribute tirelessly to its economic progress across diverse sectors. And they are obviously making great contributions in nation-building efforts in UAE, making all Pakistanis very proud of them. Today, the UAE flies not only on its skyline of achievements, but also over the hearts of millions who admire this nation's vision under the dynamic leadership of my very dear brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, President of UAE. May the coming years bring even deeper cooperation, greater prosperity, and enduring peace to Pakistan, the UAE, and the wider region. Thank you all. Eid al-Ittihad Mubarak. Pakistan, UAE Dosti Zindabad. ये मनाजिर आपने देखे। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तकरीब से खिताब किया गया। उन्होंने ये कहा कि UAE की मौजूदा क़यादत ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा, पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर फ़ख्र है। हुकूमत बलूचिस्तान ने कोयटा में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। दफ़ा 144 के दौरान असलहे की नुमाइश और इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। एलामिये के मुताबिक ख़वातीन और बच्चों के अलावा मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। इसके साथ साथ गाड़ियों पर स्याह शीशों का इस्तेमाल सख्ती से मना होगा। बग़ैर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिलों की नकलो हरकत पर भी पाबंदी होगी। 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमात, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी होगी। अवामी मकामात पर चेहरा छुपाने के लिए मास्क या मफलर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक पुलिस, लेवीज और FC को सख्त कार्रवाई के इख्तियारात दिए गए हैं।